السلام کو ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر قسم کے اندر میدان میں لوگ ترقی کریں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایک دن 1 سال کا ہوگا تو ہم 1 دن کی نماز پڑھیں گے یا کہ 1 سال کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، حساب لگا کر کے 1 سال کی نماز پڑھنی ہے، حساب لگا کر کے 1 سال، یعنی حساب لگایا 24 گھنٹے کا، 24 گھنٹے 5 وقت کی مسلمان نماز پڑھیں گے۔ تو وہ پہلے نکلے گا کہاں سے؟ خراسان سے، جہاں سے اس کی اتباع وہ لوگ کریں گے جن کی ناک چپٹی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جن کے منہ ایسے ہوتے ہیں گویا کہ چپٹی ہوئی ڈھال ہے، یعنی ان کی ناک چپٹی اور منہ چوڑے ہوں گے، پٹی ہوئی ڈھال جیسے ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد اصفہان آئے گا، اصفہان سے اس کے ساتھ کتنے یہودی ہوں گے؟ 70,000۔ اور آج 1 ہفتہ کے اندر اس بحث کے مطالعے سے میرے اوپر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے انشاءاللہ فلسطین سے یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، اور ضرور ہوگا خاتمہ۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جو وہاں پر موجود ہیں جیسے بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، دعا سے ان کی مدد کریں، پیسے سے ان کی مدد کریں، اگر ہتھیار بھیج سکتے ہیں اس طریقے سے ان کی مدد کریں، لوگوں کو ابھار سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو ابھاریں۔ جو آدمی لکھ سکتا ہے لکھ کر کے ان کی مدد کرے، جو بول سکتا ہے بول کر کے ان کی مدد کرے، جس کے پاس پیسہ ہے پیسے سے ان کی مدد کرے، اور یہ ہمارا حق ہے، ان مسلمانوں کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جو یہ خواہش ہے، ان کی جو یہ پلاننگ ہے کہ بیت المقدس کو ڈھا کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تیار کرے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش نہ پوری ہونے دے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان یہودیوں کو بھاگ کر کے یہاں سے کہیں دوسری جگہ پناہ لینا پڑے گا، اصفہان وغیرہ میں، اور وہاں سے جب ان کا بڑا بابا آدم جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں اور ان کی کتابوں میں ہے مسیح ابن داؤد، کیا نام رکھا ہے اس کا انہوں نے؟ مسیح ابن داؤد، کہ وہ خارج ہوگا اور ہمارے دشمنوں سے ہمارا بدلہ لے گا، ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ ہے، اسی لیے ساری تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ مسیح تو آئے گا لیکن مسیح ابن داؤد نہیں بلکہ مسیح الدجال ہوگا، جو تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری مدد کرنا چاہے گا، لیکن مسلمان تمہیں قتل کریں گے اور تمہارے بابا کو بھی قتل کریں گے، صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے بابا کو بھی قتل کریں گے۔ تو یہودی اس کے ساتھ ہوں گے 70,000 یہودی خراسان کے، اور اس کے بعد آئے گا تو مسلمانوں پر جب اس کا ظہور ہوگا تو پہلی بار وہ شام اور عراق کی کسی جگہ پہ مسلمانوں پر اس کا ظہور ہوگا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے سب سے پہلا شہر مسلمانوں کا جو ہے جہاں وہ پہنچے گا وہ کون سا شہر ہے؟ عراق کا بصرہ شہر ہے۔ سب سے پہلے شہر مسلمانوں کا جو ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ وہ بصرہ ہوگا، اور وہاں سے صرف ایک جگہ پہنچنے کی اس کی خواہش ہوگی۔ وہ کون سی خواہش ہوگی؟ کہ وہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہنچ جائے، وہاں پہنچ کر کے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، لیکن مکہ میں بھی اس کا داخلہ نہ ہو پائے گا، جیسا کہ میں آگے بتلاؤں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا خروج کہاں سے ہوگا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ کہاں سے نکلے گا؟ وہ خراسان سے نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی جانب بتایا ہے، مشرق عرب کے لحاظ سے خراسان مشرق میں ہے، وہاں سے لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ پھر کہاں آئے گا؟ وہ اصفہان آئے گا۔ البتہ مسلمانوں پر اس کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ بصرہ، سب سے پہلے شہر بصرہ جو عراق کا شہر ہے، یا شام اور عراق کے کسی جگہ پر اس کا ظہور ہوگا، اور وہاں سے مسلم علاقے کے اندر وہ فتنہ فساد مچانا چاہے گا۔ ایک چیز اور نوٹ کر لیں، دجال کی صفات کیا ہوں گی؟ دجال پہچانا کیسے جائے گا؟ اور ضرورت ہے کہ یہ بات ہم اور آپ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا 1 ہفتے کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے، خصوصاً اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے کہ مسلم قوم کی ذلت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے کسی ذات کو پیدا کرتا ہے۔ تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے وہ ذات کون سی پیدا ہونے والی ہو؟ مہدی موعود کی ذات ہو، جس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوگوں کے ساتھ مل کر کے دجال کا خاتمہ کریں۔ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ یہ چیزیں، یہ باتیں عام کی جائیں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اور اپنے خاندان کے اندر یہ چیزیں عام کی جائیں۔ تو دجال کی کچھ صفات
کیا شیخ وقت نہیں ہے؟ ختم کریں اب؟ اچھا، مختصر طور پر یہ دیکھ لیجئے دجال کی صفت کیا ہے. اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، ناٹا قد ہوگا، بھاری بھرکم جسم ہوگا، بڑا موٹا تھا جسم ہوگا، اس کی پٹلیاں ٹیڑھی ہوں گی، اس کی ایک آنکھ بالکل برابر ہوگی، آنکھ کی جگہ ہی نہیں ہوگی، اور آنکھ کی جگہ پر ایسا ہوگا گویا سفید دیوار پر کسی نے بلغم تھوک دیا ہے، سفید دیوار پر کسی نے بلغم تھوک دیا ہے. اور دوسری آنکھ بھی اس کی عیب دار ہوگی، اور بالکل اندر نہیں ہوگی، بالکل باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور ازرق گویا کی نیلا رنگ اس کے اندر پایا جائے گا، اور ایسے چمکے گی گویا کہ وہ تارا ہے. یعنی دجال کی دونوں آنکھیں کیا ہیں؟ عیب دار ہیں. ایک آنکھ تو کیا ہوگی؟ بالکل ہی مٹی ہوئی ہوگی، اس کی جگہ پر صرف ایسا محسوس ہوگا کسی نے سفید دیوار کے اوپر بلغم تھوک دیا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عیب نہ ہوتا پھر تھوک کر کے دکھاتا آپ لوگوں کو، لیکن عیب کی بات ہے نا. آپ لوگ آزمانے نہ لگے کسی دیوار کے اوپر، اپنی دیوار ہے تو کوئی بات نہیں آزما لیں گے، لیکن اگر کرائے پر مکان لیا ہے تو اس پر نہ آزمائیں گے آپ لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی آنکھ کی کیفیت یہ ہوگی، اور دوسری کیا ہوگی؟ وہ بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگی، بالکل اٹھی ہوئی ہوگی، بالکل باہر، اور نیلے رنگ کی ہوگی، اور ایسی چمک اس کے اندر پائی جائے گی گویا کہ وہ کوئی تارا ہے، وہ تارا ہے. تو اس کے جسم کے اندر بہت بال ہوں گے، اور اس کا سر ایسا ہوگا گویا کہ کسی خطرناک بڑا سانپ کا سر ہے، وہ بڑے سانپ کا سر ہے. اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور بال بھی اتنے موٹے کھڑے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے گویا کہ درخت کی ڈالیاں ہیں وہ. یعنی عجیب غریب اور خوفناک اس کی صورت ہوگی، عجیب غریب خوفناک اس کی صورت ہوگی، اور بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں چلے گا، وہ دنیا کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ کرے گا. حتیٰ کہ مسلم شریف کے اندر نواس ابن سمعان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا محسوس ہوگا کہ تیز ہوا اسے بھگا کر کے لے جا رہی ہے. اس لیے بدلی کو تیز ہوا نہیں لے آتی بھگا کر کے، ایسا ہی بھاگتا ہوا پوری دنیا کے سیر کرے گا وہ. تو یہ مختصر طور پر دجال کی نشانیاں ہیں. حدیثیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ دجال دعویٰ کس بات کا کرے گا، یہ بھی بات واضح ہونی چاہیے. شروع میں وہ جب نکلے گا تو نیکی کا دعویٰ کرے گا کہ ظالموں سے ظلم کا بدلہ لینا ہے تاکہ غریب مسکین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں. اور کوئی بھی جھوٹا آدمی پیدا ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میں جو ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. اور ہمارے ہندوستان میں بھی جب جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ غلام احمد قادیانی. تو پہلے کیا کیا تھا؟ عیسائیوں کے خلاف کتابیں لکھنے کا اس نے دعویٰ کیا، اور کہا 60 جلدوں کے اندر میں کتابیں لکھوں گا، اور خوب پیسہ گھسیٹا مسلمانوں سے. اور 1 جلد لکھ کر کے 2 جلد 3 جلد 6 تک پہنچا. اس کے بعد کہتا ہے بھائی 6 میں اور 60 میں کتنا؟ ایک نقطے کا فرق ہے بس. 6 اور 60 میں کتنا فرق ہے؟ ایک نقطے کا فرق ہے. اگرچہ ہم نے کچھ نہیں کہا لیکن ایک نقطہ رہا تو 60 کتابیں ہو جائیں گی. تو خوب پیسہ گھسیٹا لوگوں سے بدبخت نے، اور دعویٰ کیا کس بات کا؟ بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو دجال بھی پہلے تو لوگوں اس کے حقوق دلانے کا، انصاف سے لڑنے کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دے گا، اور جب آخر میں پہنچے گا تو کس کا دعویٰ کر دے گا؟ وہ کہ میں ہی خدا ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جو بدبخت اپنے جسم سے اتنے عیوب کو نہیں دور کر سکتا کہ وہ ناٹا ہو، پٹلی اس کی ٹیڑھی ہو، اور معمولی سے آگے جھکا کبڑا بھی ہو، اس کی دونوں آنکھوں میں کوئی ایک صحیح سالم نہ ہو، اس کے سر کے بال ڈالیوں کے طریقے سے کھڑا ہو، اتنا عیب اس کے جسم کے اندر پایا جا رہا ہو، کسی خدا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو اس زمانے بھی ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے اوپر اپنے ماحول میں فٹ کرنا چاہیے. جن لوگوں کو قبروں میں دفن ہے، ہم لوگ ان سے دعائیں مانگنے جاتے ہیں، ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے آپ قبر کے اندر چلے جاتے، ان کو دفن کیا گیا ہے لے جا کر کے. زندہ آدمی مردوں سے جا کر کے اپنی مرادیں منگوائے، یہ کس بے عقلی کی بات ہے دوستو؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. کہتے ہیں نا انہیں فلاں نے شہید کر دیا، تو جو آدمی اپنی جان نہیں بچا سکا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ وہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. تو دجال کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ سن لو وہ